الصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کلام لکھا جو مرشد کے جلووں میں گم ہو کر فنا ہونے کے مقام پر تھا۔ مینڈا عشق بھی تو، مینڈا یار بھی تو۔ اس میں انہوں نے سب کچھ ہی اپنے شیخ کو کہا، اور یہی فنا فی شیخ کی منزل ہوتی ہے۔ خوشیاں دا اسباب بھی تو، سولاں دا سامان بھی تو۔ یہ تو کہتے کہتے اب انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ پہلے مرشد کو کہہ رہے تھے اور مقطع میں انہوں نے اپنے آپ سے کہا جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو۔ آخر 11 بجے کے بعد بھی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہی ہوں گے، اگرچہ 200 سال پرانی بات ہو۔ کو سمجھ آ رہی گل؟ جاگ رہے؟ یہ کمال نقطہ انہوں نے سمجھایا کہ عقیدت مند کی عقیدت مندی کا بھرم اسی میں ہے کہ وہ مرکز محبت کو پکارتا رہے، لیکن کسی بھی مرید و طالب کی معراج اس دن ہوتی ہے جس دن سردہ سائیں کہہ دے کہ تم ہی ساڈا ہے۔ سو میں سکوت توڑیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے، افطاری کیجئے، سبحان اللہ کہیے۔ قبولیت کا مقام وہ ہے، تھوڑا سا ایکو میں کمی لے آئیے گا جس مزید سادہ کر سکتے ہو، جنبش کے بغیر آواز تو شفقت ہوگی۔ مرشد قبول کرے، سردہ سائیں قبول کرے تو وہی اس کی معراج ہے۔ اگر آپ تمہید میں یہ مختصر بات سمجھ چکے تو پھر اب یہ سمجھیے، ایک محب نے خواب میں جلوہ جانا دیکھا۔ وہ جلوہ جانا جو بریلی کے تاجدار نے دیکھ کر کہا تھا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ یہ شعر تھوڑا مشکل تھا، سبحان اللہ والا پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب میں اگلی بات کہوں گا تو وہاں میں آپ سے بولنے کی اپیل نہیں کروں گا، پھر آپ جانے، پھر آپ کا کام جانے۔ اس بندے نے، اس محب نے خواب میں جانے جانا کو دیکھا، اور حدیث میں ہے جس نے ہمیں دیکھا اس نے ہمیں ہی دیکھا۔ اور ایک اور دیکھنے والے نے کہا تھا کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبزہ زار میں جلوہ گر ہیں اور فرماتے ہیں۔ اب میں آپ سے بولنے کی اپیل نہیں کروں گا، دیکھیے آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ کریم فرمایا محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے۔ اچھا آپ استخارہ کر لیں کہ یہاں سبحان اللہ کہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا،
کریں استخارہ. اب تو آن لائن سہولت موجود ہے. ان کو سوال یہ بھیجیں کہ ایک بندہ سمندری سے آیا ہے اور بہت دیر سے آیا ہوا ہے اور اس نے یہ بات بیان کی ہے، اگر ہم سبحان اللہ کہہ دیں گے تو واپسی پہ کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. یہ بھیجیں، آپ کو 2 منٹ دیتے ہیں، آپ بعد میں سبحان اللہ کہہ دینا. دیکھنے والے نے خواب میں جانے جانا کو دیکھا کہ محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے. دوسری بار محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے. تیسری بار محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے. مال کا آپ خادم فرما دیتا ہے. اب جتنے مرضی الفاظ ڈھونڈ کے لائیں، یہاں لغتیں اور ڈکشنریاں کیا کریں گی جب مالکوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا خادم ہے. اللہ قادریوں والی آواز نہیں ہے آپ کی، قادریوں والی نہیں ہے. اور یہاں تو قادری چشتی الفریدیہ نام ہی لگتا ہے، دونوں پاس سے جناب تگڑے نے. میں آج آپ کو بس طریقت کی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ طریقت میں بھی ہم بہت پھیکے ہوتے جا رہے ہیں. نور اللہ ہمارا خادم ہے، مالکوں نے فرما دیا. یعنی کوئی منقبت کہے، لکھے یا نہ کہے، کوئی شان میں مضمون کہے یا نہ کہے، کوئی وصف و خوبیوں کو عیاں کرے یا مخفی رکھے یا چھپانے کی کوشش کرے، تو کرے کہا بس ہم نے کہہ دیا ہمارا خادم ہے. ابھی بھی لطف نہیں آیا. آپ سے آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ پیر خانے پہ آئے ہوئے ہیں اور رب کا شکر ہے کہ میں واقعی ایک پیر کی شان بیان کر رہا ہوں. آپ نے پیری کہاں تقسیم کر دی ہے؟ جن کے سروں پہ حفظ کی دستار بندی ہے، کل وہ عالم کورس سے فراغت کی دستار باندھیں گے. اور آپ میں سے جو حضرات امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ممبر سے جڑے ہوئے ہیں، تدریس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اس وہم کا شکار ہو گئے. کوئی پیپل کے درخت کے نیچے، کوئی کیکروں کے جھنڈ میں، کوئی قبرستان کی نکڑ میں، کوئی نہر کے کنارے پر خوفناک ماحول بنا کر بیٹھا ہو، 8-10 جھنڈے لگائے ہوں، 15-20 انگوٹھیاں پہنی ہوں، پاؤ 2 پاؤ اس نے لوہا پہنا ہو، آگ اس نے جلا کے رکھی ہو ہار اس نے مچائی ہو، تو وہ فقر و درویشی ہے. خدا تجھے تیرے مقام سے آگاہ کرے. اپنا اسٹیٹس جانتے ہیں؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر، صورت سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، چال ڈھال سے نہیں، اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. بولے تو آپ ہیں پر وہاں تک نہ بولے. اب جملہ سنیے گا. ابھی پڑھنے جا رہا ہے، ابھی پڑھنے جا رہا ہے تو شان یہ ہے، جب پڑھ جائے گا تو مقام کیا ہوگا؟ اب تیسری بات کرنے لگا ہوں. پڑھنے جا رہا ہے تو فرشتوں کے پل. بھائی صاحب، موبائل ہر ایک کے پاس ہے اور یہ باتیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ دنیا جہاں کے اندر پروٹوکول کا ایک معیار ہے، سب سے بڑا یہی ہے کہ فلاں کے لیے ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا. خصوصاً جب چھوٹے غریب ملک کا بندہ بڑے ملک میں جائے تو غریب ملک کی خبروں میں بریکنگ نیوز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا. اسے فخر، پرسنالٹی، اعزاز سمجھا جاتا ہے. کہاں ہاتھوں اور فیکٹریوں کا بنا اور بنا ہوا قالین جس کا رنگ سرخ ہے
بندوں نے بنایا، بندوں نے بچھا دیا، تو یہ اتنی شان ہے۔ کہاں رب کی نوری مخلوق؟ نوری نہیں بولے، چوب شاہ کا عرس نہیں ہے، بولے 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 ذرا، اس طرح گزارا آپ سے مشکل ہوگا۔ زندہ باد۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہاں لوگوں کے ہاتھوں یا فیکٹریوں کا بنا یا بنا ہوا سرخ رنگ کا قالین وہ بندے ہی بچھائیں تو پروٹوکول اور اعزاز بن جائے۔ اپنے مقام کو سمجھیے۔ رب کے معصوم فرشتے، اور یہ میرے جیسا طالب علم آپ کو کیا عرض کر سکتا ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا رب فرماتا ہے۔ تو پروٹوکول کس دربار سے لگا؟ لیکن پھر جملہ یاد کیجئے جو میں 2 بار کہہ چکا، ابھی پڑھنے جا رہا ہے۔ بول سکتے ہیں آپ، بول کے لابازاد ہیں تیرے۔ ابھی پڑھنے جا رہا ہے تو شان یہ ہے، جب پڑھ جائے گا تو مقام کیا ہوگا، 1، اور نمبر 3، جب پڑھے ہوئے پہ عمل کرے گا۔ گزارا ہو گیا، تھوڑا بہت گزارا ہوا ہے۔ اب میرا اشارہ صاحب مزار کی طرف ہے۔ پڑھنے جا رہا ہے تو مقام یہ ہے، پڑھ جائے گا تو مقام کیا ہوگا، پھر پڑھے پر عمل کرے گا تو شان کیا ہوگی، اور پھر پڑھے کو پڑھائے گا۔ یہ بصیر پور کا مقدر ہے کہ یہاں علم و عرفاں کی بصارت رکھنے والا، جس نے بصیر پور کو معروف کرنا، ہم کیا جانتے بصیر پور کیا ہے؟ لاہور کو ہم دادا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، پاک پتن کو فریدن ماہی سے۔ ایسا استخارے کا کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا؟ اوکے ہے نا، خیر ہے تو کہہ لو سبحان اللہ۔ خدا بھلا کرے حضرت گرامی قدر والا مرتبت علامہ محمد اویس مرتضی نوری صاحب کا، کہ جنہوں نے مدتوں سے شوق و اشتیاق تھا، دیبال بالقرب و جوار میں مجبوریاں سفر و حضر کی، ان کی مہربانی کہ آج اس ولی کامل کی چوکھٹ تک لے آئے، اور میں اعزاز سمجھتا ہوں، میں غلام بے دام ہوں سرکار محدث اعظم پاکستان کا، اور وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں بریلی، اور بریلی سے ہمیں ایک نام ملتا ہے صدر الافاضل۔ ہائے 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 ہائے، وہ عظیم سید، وہ عظیم ہستی سرکار سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، جب حضور فقیہ اعظم علوم کی تکمیل فرما چکے تو شیخ کی جستجو ہوئی، اور یہ آپ سب ولیوں کے بارے میں پڑھ لیں، یہی بات تقریباً ایک جیسی ہے۔ وہ پہلے پڑھتے تھے، پھر پڑھے ہوئے کو من میں اتارنے کے لیے صاحب نظر کو ڈھونڈتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی آرزو یہ تھی کہ پیر وہ ملے جو مجھے فقط 1000 دانے کی تسبیح پکڑا کے نکر میں نہ بٹھا دے، کیونکہ میری ڈیوٹی قال اللہ و قال رسول اللہ کے جام پلانا ہے۔ آپ جب ان باتوں پہ آہستہ بولتے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بابا بوٹے شاہ، لوٹے شاہ، کوڑے شاہ، وہ کہتے سبحان اللہ۔ ہاں سمجھیے، میں آج ابھی کبھی چل رہا ہوں، آگے چلنا پڑے گا مجھے، تو پہنچ گئے کہاں؟ یہ مراد مراد آباد میں پوری ہوئی۔ اور کمال دیکھیں، ولی کی نگاہ ہے نا، سید زیادہ ہے نا، یہ آرزو سرکار فقیہ اعظم کی مراد آباد میں پوری ہوئی کہ پیر وہ ملے جو ہو بھی
نسبت بھی پکی ہو، سلسلے سے بھی جڑ جاؤں، اور میری جو شوق و اشتیاق ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھاؤں، وہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہ بتائے۔ یہ مراد آباد میں پوری ہوئی۔ سعد الافاضل کے دامن کرم سے لگے تو سعد الافاضل نے مرید کرنے کے بعد فرمایا، پڑھنا پڑھانا ہی آپ کا وظیفہ ہے۔ اب بھی آپ کمزور بولے ہیں، کیا کہیں جناب؟ پڑھنا پڑھانا ہی آپ کا وظیفہ ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ پڑھنا پڑھانا ہی آپ کا وظیفہ ہے۔ ہم چلیں پھر اس حدیث شریف کی طرف۔ فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھاتے۔ دوسری حدیث میں مضمون ہے، جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو بلوں میں سوراخوں میں چونٹیاں، ندیوں میں مچھلیاں، آسمان پر فرشتے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم کون سا سپیکر لے کے نکل رہا ہوتا ہے، یا اس کے آگے منادی ندا لگاتا ہے کہ حضرت طالب علم اقدس جا رہے ہیں؟ پتا چلا کوئی خاص پہچان ہے۔ جب رسول اللہ کا دین پڑھنے کوئی نکلتا ہے، کوئی چونٹیوں کو یا تو نور محسوس ہوتا ہے یا خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ 3 میل دور بھی تو ایک چونٹی کو پتا چل گیا تھا کہ لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان کا آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے؟ چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بارے دیگر وہی جملہ ہے، ابھی پڑھنے جا رہا ہے، ابھی پڑھنے جا رہا ہے۔ تو یہ مقام ہے، پڑھ جائے گا تو، عمل کرے گا تو، اور پڑھے ہوئے کو سکھائے گا تو شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں دستار بندیوں کے جلسے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس دن کسی جامعہ اور مدرسہ سے پگڑی بند جائے، فارغ نہیں ہوئے، اسی دن تو پھنسے ہو۔ پہلے اپنے سر سے پھرتے تھے، اب کسی کی دستار لے کے پھرنا ہے۔ اور دستار کی توقیر و عظمت کا لحاظ ہر صاحب سر اور صاحب سر کے لیے ضروری ہے۔ دستار کا احترام ہر صاحب سر اور ہر صاحب سر کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً ان علاقوں میں بھی وہی رسم ہوگی، ادھر ہمارے علاقوں میں بھی یہی ہے، چہلم پر بڑے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں اور سیانے بابے، چاچے تائے، نانے بابے کہتے ہیں، پتر ہن پیو دی پگ تیرے سر تے ہے، اس پگ دا خیال کریں۔ او مدرسوں سے فارغ ہونے والوں، جب سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، پہلے بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے۔ پھر ان جملوں کی سمجھ اب آتی ہے جب وہ بابے کہتے تھے پیو دی پگ نو داغ نہ لائیں، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی دھبا لگا دینا ہے، کوئی توے کی سیاہی لگانے کو وہ روکتے تھے؟ نہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول اور فعل سے وہ بات صادر نہ ہو کہ کوئی انگلی تیرے باپ کو اٹھائے۔ مدرسہ ماں کی گود ہے، آپ پگڑیاں لے کر جا رہے ہو تو اب ایسے بیٹے بن کے رہنا کہ کوئی اس مرکز کی طرف انگلی نہ اٹھائے، بلکہ وہ محبت اور خندہ پیشانی سے کہے کہ کسی مرد کامل کی چوکھٹ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو دستار ہے وہ صاحب سر اور صاحب سر دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز، سب سے بڑی چیز ہے اندیشہ فقر۔ گاڑیاں دیکھ کر، لگژری زندگی دیکھ کر اپنے درویشی والے حلیے کو کبھی کمتر نہ سمجھنا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بس خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ 2023 میں بصیر پور پہنچنا سفری معاملات میں کتنا مشکل نظر آیا۔
اس دور میں جب اس ریتلی دھرتی پر نہ بلڈنگ نہ عمارت، ایک اللہ کا نور پھیلانے. ایک تو آپ بہت دیر کرتے ہو بولنے میں، کیا کہیں؟ ایک اللہ کا نور پھیلانے بیٹھا تو کیسے آئی مخلوق خدا؟ ہمارے اسلاف نے سوکھی روٹیاں کھائیں، ہمارے اسلاف نے پیبند زدہ لباس پہنے، لیکن بادشاہیاں ان کی پگڑی کے آگے سرے تسلیم خم کرتی تھیں. وجہ خودی نہیں بیچی، فخر میں نام پیدا کیا ہے. فخر میں کیا پیدا کیا ہے؟ نام پیدا کیا ہے. لہذا عرض خدمت یہ ہے، اس راہ کے اندر فقر و تنگ دستی یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جو ہماری عقلوں پہ غالب ہوتی ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں علماء پریشان نظر آتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ لائف نہیں گزارنی، ہم لگژری زندگی کی طرف جانے چاہتے ہیں. جائیے لگژری زندگی کی طرف، دیوے ہر جگہ نہیں بڑھ دے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ دیوے ہر جگہ نہیں بڑھ دے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، تیسری حدیث اس عنوان پہ سنا رہا ہوں. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہوا، تکفل اللہ لہ برزقہ، اس کے رزق کا کفیل اور ضامن پاک پروردگار ہے. آواز کمزور ہے، لطف دے نہیں ہے. اور ہم تو جا بھی 11ویں سے 12ویں کی طرف رہے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. علامہ صفوری علیہ رحمت نے لکھا ہے محدث تبری کے بارے میں کہ ہم پڑھنے کے لیے گئے تو مدرسے والوں نے کہا کہ روٹی اور قیام ہم نہیں کر سکتے. تو شہر میں ایک یہودی کی دکان تھی، پہلے ہم اسے خرچ دیتے رہے اور بیچ میں ہم نے کہا ہمارا کھاتا بند ہے، پیسے ختم ہو گئے، ہم واپس جائیں گے. اس یہودی نے کہا آپ کیوں جائیں گے بھائی؟ کہا پیسے نہیں ہیں. تو کہا تم مجھ سے لیتے رہو، پھر حساب چکتا کر لیں گے. محنت مزدوری کر کے ادائیگی کر کے جب پڑھ لو گے، تکمیل کر لو گے تو ہمارے پیسے بھی دے کر تم چلے جانا. اب ہو گئی تکمیل اور یہ صاحبان آئے کہ بتلائیے بل کتنا ہے، تاکہ ہم کو محنت مزدوری کر کے آپ کو آپ کے پیسے ادا کر کے اپنے اپنے وطن کی راہ دیں. اس نے کہا میں نے تمہارا کھاتا بنایا ہی نہیں. یہودی نے کہا میں نے تمہارا کھاتا بنایا ہی نہیں. بولے کچھ تو ہو. کہا نہیں یار، میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں لیکن تم اپنے نبی کا دین سیکھنے آئے نا. اللہ آپ کے چہرے سلامت رکھے، کچھ تو تسلی بخش آواز آئی ہے. کہا کہ سیکھنے تو اپنے نبی کا دین آئے ہو نا. جاؤ یار، یہ نظام چلتے رہتے ہیں، تمہارا کھاتا کوئی نہیں. کہا واپس آئے اسی برس یا اگلے برس حج پہ گئے، کعبہ کا طواف کرتے میں نے وہی بندہ دیکھا. اب آپ وہاں نہیں پہنچے، یا آپ نے پچھلی آواز کو کافی سمجھا. وہی بندہ دیکھا. ہم نے کہا کہ کچھ ہمیں وہم ہو رہا ہے یا وہی ہیں آپ؟ تو اس نے بڑھ کے کہا میں وہی دکاندار ہوں جو یہودی تھا. کہا حرم میں کیسے؟ حرم میں کیسے؟ کہا جس دن میں نے تم کو کہا کوئی کھاتا نہیں، کلیئر، اسی رات جانے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، اسی رات کریم کی جلوہ گری ہوئی اور جلوہ گر ہو کے فرمایا تو میری امت کے، میرے دین کے پڑھنے والوں پر اتنا مہربان ہوا کہ ان کا کھاتا ہی نہ بنایا، تو تیرا نام کافروں کے کھاتے میں کیوں رہے؟ مقام نور اللہ سمجھو.
समझो। अर्ज ये कर रहा हूं कि कहा जाने जाना अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में दर्शन दिए, फरमा तेरा नाम कुफर वालों के खाते में क्यों रहे, कलमा पढ़ाया और दामने करम में जगा दी। और ये बहार देख रहे हो कि हम काबे का तवाफ कर रहे हैं। जो तालिब इल्मों पर इतनी सी रियायत करे उसे मदीना शरीफ से इतना फैज मिलता है। जो तालिबों को आलिम बना दे, जो तालिबों को आलिम बना दे, क्या शान होगी। बात तो हम शुरू में कह चुके, बाकी तो सब उसकी शरह तफसील है। नूरुल्लाह हमारा खादिम है। भाई हमने तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा से ये सीखा, जो कहते हैं रजा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। रजा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए कि तू अदना सगे दरबारे खुदामे मुआली है। अब इसका तर्जुमा सुनिए पंजाबी में, और आप सुभान अल्लाह अरबी में ही कहेंगे अगर समझा सका तो। इमाम अहमद रजा कहते हैं अहमद रजा किस्मत ही खुल जाए उस दिन जिदन गौस पाक दे बूए तो पैगाम आवे कि ओ अहमद रजा तू साडे दरबार दे निक्कियां निक्कियां खादमा दी बारगाह दा अदना जिहा कुत्ता है। एक मामूली बंदा नहीं कह रहा, इमाम इश्क व मोहब्बत है, कमो बेश 1000 किताबों का राइटर है, कमो बेश 150 उलूम कदीम और जदीदा पे महारत तामा रखने वाली शख्सियत है। रजा किस्मत ही खुल जाए। ओए कोई समझे ओ कि बारगाह से खिताब आए तो एजाज क्या होता है। अहमद रजा तो रसूल अक़दस के शहजादे की चौखट से आने वाले पैगाम को कहते हैं कि किस्मत ही खुल जाए। और जिस नूर की खिदमत में हम उर्स के रोज बैठे हैं वो ये उनके लिए पैगाम ये है, नूरुल्लाह हमारा खातिम है। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा इफ्तिखार है, बहुत बड़ी बुलंदी का सबब है। तो कुछ गौर किया आपने। लिहाजा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लग्जरी जिंदगी के पीछे मदनी फकर को कम मत समझना। हाँ बकौल शायर बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं मदबा से मटकी। डगर पन घट की तंग है, चल पड़े तो भरे हुए आओगे। हाँ भरे हुए भी तब माने जाओगे, परया उससे दा जानिए जेड़ा तोड़ चढ़े। जेड़ा तोड़ चढ़े। इसलिए अपने इस हाल हुलिये को गैर की टाई देखकर, अपनी पैबंद ज़दा चप्पल को देखकर, किसी की मल्टीनेशनल कंपनी के शूज देखकर, सादा सी अचार चटनी वगी रोटी देखकर, किसी की मुरगन गजाओं को देखकर हकीर न समझना। इतना देखो कि जब घर से चले थे तो फरिश्ते पर बिछा रहे थे। कोठी बंगले आसाइश गाड़ी रुपया धन दौलत के लिए पैदा नहीं हुए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। रह गया फकर, यतीम बच्चा है, मां ने धोबी की दुकान पे लगा दिया, चवन्नी ठन्नी आती रहेगी, चूल्हा चलता रहेगा। वो यतीम बच्चा एक दिन मदरसे के करीब से गुजरा। मदरसा था वो इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सरकार सैयदना नौमान बिन साबित
المعروف امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ابو حنیفہ جس کو سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم نے دیکھا کہ حضور نے ایک بابے کو ایسے باؤں میں اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دل ہی میں خیال کیا کہ حضور کس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اتنی شفقت، وہ بھی اس کو بابا ہے. تو کریم خواب میں ہی میرے دل کی بات پر مطلع اور فرما علی اجمیری یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے. کمزور با حنفیو حنفیو. اب امام صاحب کا عرس بھی قریب آ رہا ہے، مساجد میں دروس ہونے چاہیے. بڑا ہم جلسہ نہ کر سکے تو کیا اپنے نمازیوں کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. مگر نہ اور 5 سال بعد 10 سال بعد خدا نہ خواستہ یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ حنفی کیا چیز ہوتی ہے. فقہ کی تو اب کیا سمجھ ہوگی کیا نہ ہوگی. فقیہ اعظم کی چوکھٹ پر آج کے عرس میں، آج کے اس عظیم محفل میں ہم سب نیت کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ فقاہت کا بادشاہ ابو حنیفہ کون ہے. اگر آپ انشاءاللہ والے پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ استغفر اللہ والے آپشن بھی لے سکتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہو. کرنے والے تو کرے نا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں چلیں جناب چلیں. ہم پہنچ گئے. مائی نے دوسرے تیسرے دن بچے سے خرچہ مانگا. اس نے کہا ہے ہی نہیں. تو کہا پیسے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا میں ان تو بھی کل جاندہ ہی نہیں. تو کدھر جاتا؟ کہا میں ابو حنیفہ کے پاس. بابے کی باتیں بڑی پیاری ہیں. مائی نے بازو پکڑا امام الائمہ کی جناب میں لے آئی. بیوہ ہوں یا یتیم ہے، یہی کو کپڑے وغیرہ دھوتا ہے، چند ٹکے ملتے ہیں تو چولہا جلتا ہے. اب یہ بھی یہاں پڑے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ میں صدقے ان اللہ والوں کے. امام اعظم نے فرما بی بی اس کو میرے پاس پڑھنے دے، اس کو لوگوں کے کپڑوں کا میل دھونے پہ نہ لگا. جملہ قضا نہ کیجئے گا. اسے میرے پاس رہنے دے، یہ دلوں کا میل دھونے والا بن جائے گا. ماں نے کہا کھائیں گے کہاں سے؟ آ گئی ذمہ داری. امام اعظم نے کہا تیرا خرچ بھی میرے ذمہ، اس کا خرچ بھی میرے ذمہ. اور دیکھنا ایک دن قیمتی پتھر کے پیالے میں فالودہ جس پہ روغن پستہ چھڑکا ہوگا یہ کھا رہا ہوگا. یہ وہ ڈش تھی جو فقط و اکثر بادشاہوں کے محلات میں بنتی تھی. اس وقت یہ بات یہاں نہیں جچتی تھی. پھر وہ یتیم بچہ پڑھتا رہا، پڑھا، خوب پڑھا اور ایسا پڑھا کہ فقہ حنفی کا روشن باب ہے، بلند ستون ہے. میری مراد سرکار سیدنا امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ. پھر وقت نے بتلایا وہ چیف جسٹس بنے. پھر چیف جسٹس کی حاکم وقت کے ہاں دعوت ہوئی، دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا اور اچانک بادشاہ نے کہا حضرت کے لیے سویٹ ڈش تو لائیے. لائی گئی خوبصورت پیالہ قیمتی پتھر کا. یعنی اس ڈش پر بادشاہ کو تعارف کروانا پڑا کہ حضور والا یہ روغن پستہ چھڑکا اس کے اوپر اور ہمارے ہاں بھی گاہے گاہے بنتا ہے، آج اسپیشل آپ کے لیے بنا ہے. یہ جملے سننے تھے. امام ابو یوسف رونے لگ گئے. غربت کی ساری تصویریں سامنے آ گئی. بادشاہ حیران ہوا کہ میں نے حضرت کو کیا کہہ دیا کہ آپ رونے لگ گئے. آپ نے پھر فرمایا کہ ہوا یوں کہ ہم یوں تھے. وہ تو ایک جوہری کی نظر پڑی. بقول خسرو جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے. تو لہذا فقر و تنگ دستی سے مت گھبرائیے گا.
کوشش کیجئے کہ مدینہ شریف سے کوئی صدا آ جائے. او بھائی جی کیا کہیں آپ سے. آپ اس مزاج میں بیٹھے جس مزاج میں ایک محرم راز مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس نیج پر آئیے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ دن کب تک ہے, زندگی کتنی دیر تک کے لیے ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ والوں کا ایک معمول اور طریقہ رہا ہے اور ہے. میں حضرت والا مرتبت صاحبزادہ والا شان کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے پاس بھی کار ہے تو ہمیشہ تو کار نہیں تھی. یہ تو کسی کار میں پڑے تو کار آئی. ہاں ایک صاحب نظر نے ہم بیکاروں کو کسی کار میں لگا دیا. ہاں ہم بیکاروں کو یا مجھ بیکار کو کسی کار میں لگایا اور لگا کے فرمایا اس کار میں مخلص رہنا, کاریں آگے پیچھے پھریں گی. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے دن مخدوم بننے کے چکر میں نہ پھریں. سرکار نظام الحق کے بدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ قول ہے کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا. سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز معین الحق کے بدین کے عرس کی تقریبات شروع ہو چکی. غریب نواز فرماتے ہیں میں لمحہ بھر مرشد کی غفلت خدمت سے غافل نہ ہوا. مرشد خوش ہوئے اور ایک دن غریب نواز کے مرشد سرکار عثمان ہرونی نے کہا کہ معین الدین اللہ کا محبوب ہے اور میرا لاڈلا مرید ہے. خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہ بات کی بات ہے. پہلے پیر کا سامان اٹھا کے پھرتے رہے, اسی پر بستر, اسی میں چولہا, انگیٹھی جس میں سرد علاقوں میں پانی گرم کر کے وضو کا سلسلہ ہوتا تھا. اور کہا ہم لمحہ بار خدمت سے غافل نہ رہے. پھر وہ بنے ہیں سلطان الہند. اور ہمارے ہاں تو پنسار کی ڈلی تھوڑی سونڈ کی ڈلی پر پنسار ہونے کا دعویٰ بہت جلد ہو جاتا ہے. فٹافٹ پیر بھی اب نہیں ہوتے, مرید بھی نہیں ہوتے, اب تو ڈائریکٹ خلافت مانگتے ہیں. خلیفہ بنائیے, یہ ذمہ داری کا کام ہے. حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں حاضر تھے. پاکستان سے کسی جاننے والے نے خط لکھا کہ حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی کو اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا فضل الرحمان کو اور ساتھ کچھ دکانداروں کا بھی لکھا, ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں. آپ کی جناب میں خط لکھا تو آپ نے فرمایا حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ اعلی حضرت ہیں قطب مدینہ کہلاتے ہیں, ان کو بھی کہہ دیا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی, اور باقی بڑے عجیب آدمی ہو, مجھے کس تکلیف میں ڈالا ہے. اس شہر پاک میں کتنے دکاندار آتے اور کتنے جاتے ہیں, کس کس کو ڈھونڈ کر تمہارا سلام کہیں. اور بیچ میں رات یہ تھا کہ ادھر سے رخ پھیر کے تیرے شناساؤں سے شناسائی پیدا کیوں کریں. یہ جن کو کہا نا مجھے کہ سلام کو میاں یہ ذمہ داری ہے, یہ میں سلام تمہیں ہی واپس بھیجتا ہوں, اپنے سر پہ لے لینا. سبحان اللہ بھی ہے اور اس میں مسئلہ بھی ہے. سبحان اللہ آپ بھول جاتے ہیں, ہر 5 منٹ کے بعد آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے. اور بعض حضرات تو ایسے ہیں میں ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتا کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہاں آنکھیں 2 ہی رہیں گی, 4 کب ہوں گی. اچھا عرض یہ کر رہا ہوں, کہاں پہنچے تھے ہم. جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا, جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا. خدمت کے لیول پر ہمیں آنا چاہیے. جب ہم خدمت کے لیول پر آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مخدومیت بھی ملتی رہے گی. لیکن خدمت بھی اس ارادے سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخدوم بنیں گے. خدمت فقط خدمت کے لیے.
مخدوم وہ خود بنا دیتے ہیں، خود آ کے بتا دیتے ہیں کہ نور اللہ ہمارا خادم ہے۔ یار اتنا لطف دہ جملہ ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے تو لطف کو لطف آ جائے، اتنا عروج پایا۔ مجھے اس دور کے علماء کے تاثرات بھی الحمدللہ یاد ہیں۔ آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے دور کے ابو حنیفہ تھے۔ حضور غزالی زمان نے کہا آج ہم یتیم ہو گئے۔ بھئی میں تو بزلہ سنجی اور قافیوں اور الفاظ سے کھیلنے کی بات کر سکتا ہوں، غزالی زمان جیسا درویش کامل جب وہ یہ جملہ کہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے، اس جملوں کے پیچھے کتنا درد کا جہان ہے، وہ آج محسوس ہوتا ہے جب ہر طرف چراغ بجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں فقاہت جو ہے سو ہے نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ سارے تاثرات اپنی آنکھوں کے سامنے ہیں، پر اس جملے کا اپنا ہی لطف ہے۔ کریم فرماتے ہیں، جانے جانا فرماتے ہیں، رحمت عالم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں کہ محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ شیخ المشائخ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے لاڈلے مرید طوطی ہند امیر خسرو دہلوی کے لیے یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں اگر خسرو کے سینے کا بال بھی لے جاؤں تو پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا خسرو اور کیا خسرو کا عشق، تورا رنگ من بھائیو نظام الدین، وہ اس رنگ میں فنا تھے نا بھائیو۔ کہاں ایک شیخ اپنے مرید کے لیے یوں کہے کہ یہ ایک بال ہی نجات کے لیے یا اس حضوری میں پیشی کے لیے بڑا ہے، اور جب حضرت فقیر اعظم جائیں تو یہ سند کتنی بڑی ہے کہ مالک تیرے حبیب نے کہا ہے محمد نور اللہ۔ اچھا ایک مرتبہ متفقہ سبحان اللہ کہہ دیں، بعد میں اختلاف پھر پیدا کر لیجئے گا، علیحدہ علیحدہ ہو جائیے گا، اپنی اپنی جگہ پہ ہو جائیے گا۔ میرا خیال جی 60 منٹ 50 ہو گئے۔ سبحان اللہ، فرید نور اللہ ہمارا خاتم ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جناب، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ ہم وہاں تھے کہ ابھی سے مخدوم نہیں بننا، خادموں کی صف میں آئیں وہ خود مخدوم بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے حضرت والا مرتبت کی نظر کرنا تھی وہ بیچ میں رہ گئی، اور ہم کہاں پہنچے۔ شکر ہے کہ جہاں بھی پہنچے کسی غیر کی پوچھے میں نہیں گئے۔ میں کار سے بات چلی تھی حضور، تو وہ اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ بڑا بسوں کا سفر کیا اور بہت کچھ سیکھا۔ میں سفر کو بھی ایک کتاب سمجھتا ہوں۔ بالکل چھوٹی عمر میں جب گھر کے بڑوں کے ساتھ جاتے تھے تب تو یہ عقدہ نہیں کھلا کہ ایک بندہ ہے جو لاری اڈے کھڑا ہوتا ہے جی، اور پھر وہ اچانک کہتا ہے لاہور والی گڈی آن لگی ہے، لاہور والی گڈی آن لگی ہے۔ ہاں اچھا، پھر وہ گاڑی آ جانی کہنے کہنے لاہور جانا جی، بس ہم تو داتا صاحب، میرے مرشد کریم سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شریف والے، وہ ایک دفعہ بس میں بیٹھے تھے، ایک جگہ گاڑی رکی، جانا دربار داتا تھا۔ وہ کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو، اور میں نالائق تھا اور ہوں، اور منہ سے میرے نکل گیا، میں نے کہا لاہور جا رہے ہیں۔ تو ہمارے صاحب ہمان لگے یہ لاہور جا رہے ہیں، یہ فقیر داتا صاحب حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ یہ اہل محبت کی اپنی ایک ادا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا تھا، ہمارے بڑے اس سے کہہ رہے ہوتے تھے یا اور سواریاں باری والے پاس سے سیٹ لینی ہے۔ اچھا، پھر اس نے کیا کرنا، اس نے بیگ بھی اٹھانا اور گاڑی میں رکھ دینا، اے سواریاں نو سیٹ باری والے پاس سے دینی ہے۔ چھٹپنے میں جتنی بھی سمجھ آتی تھی، یار یہ بڑے دیالو لوگ ہیں، کون ہیں یہ کہ
گاڑی کا بھی بتاتے ہیں، بیچ بھی بٹھاتے ہیں، سامان بھی اٹھا دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے معلوم ہوا کہ انہیں ہاکر کہا جاتا ہے اور ان کا ہر بس والے سے لینا دینا ہوتا ہے، تو یہ ان سواریاں مطلوبہ منزل والی دیتے ہیں۔ پھر مزید تھوڑا بہت شعور آیا تو پھر میں اس مقام پہ پہنچا، اور وہ آپ کی نظر سبق سنانے کی غرض سے کر رہا ہوں، یہ اللہ والے بھی ہاکر ہوتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہہ کے دیکھیں ذرا۔ حضرات علماء ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سری عبادت کے قائل زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا جہر ہو جائے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اللہ والے بھی ہاکر ہوتے ہیں۔ پہلے نہ رولا پانا، مدینے والی گڈی آن لگی ہے، اور پھر انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر سواریاں دے اپنے نخرے بھی ہوندے ہیں۔ میں پیچھے نہیں بہنا، جیم بڑے لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا تنہوں اگلے پاسے، گرمی بڑی ہے میں باری والے پاسے بہنا، اور سامان بھی چک لینا، اگلے دا نیانا چک کے بھی گڈی چ بٹھا دینا۔ یہ درد ہوتا ہے ان ہاکروں کے دل میں۔ مدینے والی گڈی آ رہی ہے تے رابطہ انہاں دا مک مکا مدینے والی کمپنی نال ہویا ہوندا ہے۔ کاش کہ آپ سب اونچی آواز میں سبحان اللہ کہتے تو میں آپ کو آگے ایک روایت سناتا۔ چلیں سنیے، نام ہے زازان، آواز ہے کمال کی، ہے وہ گویہ، اور باجا بجاتا ہے، اور اس آلات موسیقی میں سے ایک بربت۔ وہ سر پہ کپڑا لے کے شراب چڑھی ہوئی ہے، بجا رہا ہے اور گا رہا ہے۔ قریب سے گزرا وہ کون؟ مسند احمد میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے، رک گئے۔ جب اس کی سنی نا خوبصورت آواز، یہ واقعہ مدینہ شریف کا نہیں ہے، آواز سنی تو ایک جملہ کہا، دیکھنا درد کیا ہے جملوں میں، کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ امت کا استاد، جن کو یہ لقب جانے عالم نے خود دیا ہے، اس امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا، یہ کہہ کر اپنی چادر اتاری، شرابی باجا بجانے والے کے اوپر دے دی اور چلے گئے۔ وہ جب باجا بجا کے تھوڑا ہوش میں آیا، گا گو کے، اسے دیکھا چادر ہے، کہا چادر کون دے گیا؟ کہا حضرت عبداللہ بن مسعود۔ کانپا، کہا وہ جو صحابی رسول ہیں، کیسا دور تھا کہ شرابی بھی صحابہ کا ادب کرتے تھے، کیسا وقت تھا، یعنی ایک شراب پینے والا نام سن کے کانپ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ جو صحابی رسول ہیں۔ کہا ہاں، اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کہا مجھے اس حال میں دیکھ گئے، کہا دیکھ گئے، چادر وہی ڈال گئے، چادر کہہ کیا گئے؟ کہا کہہ گئے کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ ہاکر، دل سے اٹھی کوک، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر، اسی وقت اس نے باجا توڑا اور دوڑا سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس، اور میں واری اس کے اس جملوں پر دور کھڑا پوچھتا ہے، زازان توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی؟ ہائے 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 ہائے، یار کیسا وقت تھا جب گناہگاروں کو بھی احساس ندامت تھا۔ توبہ قبول ہو جائے گی، یہ جملے سننے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بائیں کھول دی، نے کہا یار سینے دے آ کے لاگنا،
یہ جو توبہ کی کیفیت ہے یہی تو اللہ پسند فرماتا ہے. امت کے استاد کا درد یہ ہے، ہر مدرسے کے استاد کا، ہر ناظرہ قرآن پاک مسجد میں پڑھانے والے استاد کا، ہر گھر کے اندر ٹیوشن پڑھانے والے استاد کا، وہ لیڈیز معلمات ہوں یا معلم حضرات ہوں، یہی درد ہونا چاہیے. یہ کہہ کر نہ ٹالا جائے کہ شرارتی ہے، یہ ہے اور وہ ہے. ان کو قریب کیا جائے. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ طالب علموں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کریم طالب علموں سے بڑی محبت فرماتا ہے. تو گرامی قدرات، یہ درد ہر ایک کے دل میں آنا چاہیے. ہم یہی کہہ کے نہ ٹال دیں بس انہوں تے گانے گان تو فرصت نہیں، تو لاؤ نا نعت شریف تے، اور موبائل کے گویوں نے اسے گیت پہ لگایا ہے، تو مدینے والے کا غلام ہو کے اسے نعت پہ کیوں نہیں لگاتا؟ یہ فیض کس نے دینا ہے؟ کون تفویض کرے گا؟ کہاں سے منگوائیں گے؟ مجھے یاد آئے شہید آزادی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک کند ذہن تھوڑی عمر کا زائد سٹوڈنٹ ان کے پاس آ گیا، سبق متاثر ہو رہے تھے، بیٹے کے حوالے کر دیا کہ ان ٹاواں ٹاواں سمجھائی جا. وہ جناب ہفتہ نہیں گزرا، طالب علم روتا ہوا علامہ فضل خیر آبادی کے پاس آیا. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چنڈ کٹ ماری ہے استاد، مجھے سبق نہیں آیا، 2 بار سمجھا، تھپڑ مارا ہے. سرکار علامہ فضل حق خیر آبادی، سلام اس مرد مجاہد کو. غیرت کا استعارہ ہے فضل حق. ہاں، ہم بہت سے لوگوں کو بھول چکے ہیں، اب میں کس کس کا سبق یاد کراؤں. خیر، علامہ فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور بچے کی کلاس میں جا کے مارا منہ پہ تھپڑ، اور جو جملے کہے نا ان جملوں کی کثرت تھپڑ سے زیادہ تھی. فرمانے لگے تم نے وقت گزارا ہوتا ٹوٹی صفوں پر اور کھائے ہوتے پردیس کی سوکھی روٹیاں، تو تمہیں پتا ہوتا کہ طالب علمی کیا ہے. تمہیں باپ کی آغوش میں گھر بیٹھے علم مل گیا. وہ کند ذہن ہے تو پڑھنے آیا، فاضل ہوتا تو رکتا کیوں؟ یہ ہمارے بڑوں کا پیغام ہے. اس لیے طلباء پر رحم کیجئے. اور آخری گزارش، اس میں 2-4 منٹ لگ سکتے ہیں، جن کے کل بھی دستار بندی ہوگی اس مرکز سے، اس مرکز اہل سنت سے، حضور فقیہ اعظم کے لگائے ہوئے گلستان سے، جو سرسبز ہے، پھل دے رہا ہے، اور خدا اسے سدا بہار رکھے. کل والے بھی اور آج والوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، نمبر 1، مدرسہ جہاں ہم نے پڑھا ہوتا ہے اسے مادر علمی کہتے ہیں، تے ماما نال کبھی بے وفائی نہیں کری دی. اپنے ادارے سے جڑے رہیں. آپ جہاں جہاں بھی جائیں، آپ جہاں جہاں بھی جائیں، آپ کو مادر علمی نہ بھولے، بصیر پور نہ بھولے، فقیہ اعظم کا جامعہ نہ بھولے، اور اس کی ترقی، اس کے عروج، یہاں کے پیام کی اشاعت کے لیے آپ دوسرے شہر میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا تعلق خاطر اس اپنے مرکز سے رہنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا، کبھی بخل میں کسی صف میں انٹری کی کوشش مت کرنا، چاہے 1 روپیہ ہی اپنی آمدن کا کیوں نہ ہو. یہ میں طالب علموں کو کہہ رہا ہوں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اپنی آمدن سے، اسے سعادت جان کر اور نظر نیاز جان کر اپنی مادر علمی کی خدمت میں ضرور صرف کرنا، ہمیشہ برکت رہے گی. 33.5 سال ہو گئے ہمیں تقریریں کرتے ہوئے، اب کیا ٹاپک لائیں گے، کیا بات کریں گے؟ آپ کو نچوڑ عرض کر دیا ہے، چاہے اپنے آمدن کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھنا ہے، یہ کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے. دوسری بات، استاد سے بے وفائی کبھی نہ کرنا. استاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت نے لکھا ہے
کہ یہ جو استاد ہے نا دین کا، اس کا مرتبہ جسمانی ماں باپ سے زیادہ ہے. تفصیل پھر تفصیل. استاد، اور استاد کا ادب کہاں تک تھا کہ وقت کے پورے سٹنڈر اور گرفت والے بادشاہ نے امام کسائی سے کہا کہ میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں. تو امام کسائی نے کہا سانو استادہ نے علم بادشاہاں دے بویاں تے رولن واسطے نہیں پڑھایا. تیرے بچے مکتب آیا کریں. بادشاہ سے کفر کامتا تھا. ہارون رشید رحمہ اللہ کہا چلیے بھیج دیا کروں گا، سبق پہلے دے دیا کریں. امام کسائی نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا. جتنے نمبر پہ آگے بیٹھے گا اتنے نمبر پہ سبق ہوگا. بادشاہ چاہتا تو بولتا استاد کو جیل میں ڈال دو، لیکن وہ دور ایسا تھا جب اساتذہ کا ادب بادشاہوں کی کھوپڑیوں میں بھی ہوتا تھا، یاد ہوتا تھا. کہا حضور ٹھیک ہے. ایک دن بادشاہ وزٹ پہ نکلا تو دیکھا اس کا بیٹا استاد کو وضو کرا رہا ہے، اور امام کسائی پاؤں دھو رہے تھے. بادشاہ نے چھانٹا چابک مارا اپنے بیٹے کی کمر پہ اور کہا بے ادب تیرا دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ایک سے پانی ڈال، دوسرے سے استادوں کے پیر اپنے ہاتھ سے دھو. اور استاد کا ادب سامنے یہ نہیں ہوتا. اور جب استاد آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پھر ایک دوسرے کو کن اکھیوں میں اشارے کیے. کبھی علم کا عرفان بندہ نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے نا. استاد سامنے آئے تو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ایکٹنگ کا نام ادب نہیں ہے. ادب کا تعلق یہاں سے ہے. لہذا استادوں کو فراموش نہ کرنا، اپنے اساتذہ کی تعظیم و احترام کو ہمیشہ ذہن میں بسا کے رکھنا، ترقی پاؤ گے انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری ریکویسٹ یہ ہے، بڑے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے تبرکات لنگر جاری رہتے ہیں. حضرت فقیہ اعظم یعنی وہ ہستی کہ محمد نور اللہ ہمارا خادم ہے، واہ جی، ان کا ایک لنگر آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہے فتاوی نوریہ. جتنے طلباء کرام کے سروں پہ درس نظامی کی تکمیل پر کل بھی دستار سجے گی، جو اس سے پہلے بھی پڑھ چکے اور دیگر جگہوں سے بھی آنے والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا موبائل کو 2-2.5 ماہ طلاق رجعی دے کر 2-2.5 ماہ تاکہ آپ کو رجوع کا اختیار بھی رہے. مغلظہ نہ دیجئے. ہاں، اور اس کے لیے کیا کریں کہ وہ جو نیٹ کا سلسلہ ہے اس کا سر کاٹ دیں، صرف کال کی آوازاری پر اکتفا کریں اور سارا وقت لگا دیں ایک دفعہ از اول تا آخر فتاوی پڑھ لیں. بڑا مشکل کام کہہ دیا. انہوں نے کہا جان دین دی گل تے تو کر. انہیں ویکھو نعرہ لگتا ہے موت بھی قبول ہے. موت جنہ نے لینی بلے شاہ پتا تد لکسی جدو چڑی پھسی ہت بازاں، وہ نہ اپے لے لینی ہے جان. لیکن آپ فتاوی پڑھنے کی نیت کرو. اتنی تھوڑی تگڑی آواز نہیں آئی. ہاں پڑھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کتنا بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا. وما علینا